آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں تو کریں اور اس کے بعد فوجی عدالتیں لگائیں۔ سب سے ضروری جو اہم عنصر عدالت میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عدالت آزاد ہو، وہ جو شخص اس عدالت پہ پریزائڈ کر رہا ہے وہ آزاد ہو۔ اب اگر فوجی عدالت میں آپ دیکھیں گے تو کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، کرنل صاحب کو جو حکم آئے گا اوپر سے وہ تربیت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے اس حکم کو ماننا ہے۔ ملٹری کورٹ از ناٹ اے کورٹ۔ اب اگر آپ ڈپارٹمنٹل پریکٹس توشہ خانہ میں دیکھیں گے تو شوکت عزیز کا ایکٹ بھی دیکھنا پڑے گا، ظفر اللہ جمالی کا ایکٹ بھی دیکھنا پڑے گا، الغرض کے اور بھی بہت سارے ایکٹ دیکھنے پڑیں گے۔ آپ سمجھ ہی گئے کہ آپ توشہ خانہ سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ گھڑی لے لو، ملٹری سیکرٹری کو کہا ہے، اور یہ قلم لے لو، اور انہوں نے ساری کارروائی پھر ملٹری سیکرٹری نے کی۔ قیدی نمبر 804 نے اپنے سابق ملٹری سیکرٹری کو عدالتی گواہ بلانے کی درخواست دے رکھی ہے، کورٹ وٹنس، کیونکہ خود تو نہیں بلا سکتے، اب وہ میجر جنرل ہو گئے تب بریگیڈیئر سے، تاکہ وہ بتائیں کہ کس انداز سے یہ چیزیں لی جاتی تھیں۔ محترمہ مریم نواز، انہوں نے BMW کار لی بھی اور بیچ بھی دی۔ مجرم کیوں ٹھہرائے گئے؟ اقبالی بیان پر، اور اقبالی بیان ایک ہی مضمون تھا، اس میں حرف بحرف لائن با لائن میں یہ اقبال کرتا ہوں، اور وہ سارا اس بنیاد پہ ان کو سزائیں ہو گئی تھیں، اور اسی بنیاد پر چیف جسٹس اکرم سیٹھ صاحب نے وہ ساری توبائیں بیک جنبش قلم ختم کر دی۔ اب اس میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں تو کریں اور اس کے بعد فوجی عدالتیں لگائیں، جیسا 2015 میں ہوا۔ اس کے بغیر فوجی عدالتیں سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 2015 میں ان فوجی عدالتوں کے بارے میں سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہمارے موقف سے بھی بڑھ کے کہ آئین کے تحت ایسی ترمیم بھی نہیں کی جا سکتی آئین میں جو فوجی عدالتوں کے لیے گنجائش بنائے۔ آئین کی ترمیم کر دینے کے بعد بھی فوجی عدالتیں آئینی اعتبار سے ان کو تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کی ایک میں چھوٹی سی لیکن واضح سی مثال دے دوں، پھر میں فوجی عدالتوں سے آگے جاؤں گا۔ صرف ایک مثال دے دوں، عدالت کے لیے ہمارے 20 سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، سب سے ضروری جو اہم عنصر عدالت میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عدالت آزاد ہو، وہ جو شخص اس عدالت پہ پریزائڈ کر رہا ہے وہ آزاد ہو، اس کا کوئی سٹیک نہ ہو، اس کو نفع نقصان کا خطرہ نہ ہو، اب اس کو کوئی ٹرانسفر نہ کر سکتا ہو، کوئی تعدیبی کارروائی اس کے خلاف نہ کر سکتا ہو ماسوائے ہائی کورٹ کے، وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہو۔ اب اگر فوجی عدالت میں آپ دیکھیں گے تو کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، کرنل صاحب کو جو حکم آئے گا اوپر سے ان کا تو تربیت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے اس حکم کو ماننا ہے، ان کی تو تربیت ہی ایسی ہے، سو وہ انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ بائی ڈیفینیشن therefore a military court is not a court because the officer in the court is presiding in the court is under the discipline not of the High Court. He may be transferred tomorrow from Lahore, where he is presiding over a military court, to Babal Nagar or to Thatta, wherever there is a unit of the Pakistan Army. He can be transferred as a kind of punishment or a rap on the knuckles, تاکہ دوسرا اس کا جو اس کے بعد آنے والا ہو وہ سمجھ جائے کہ بات بڑے صاحب کی ماننی پڑے گی، ورنہ میرا بھی تبادلہ کہیں بلوچستان میں ہو جائے گا۔ توشہ خانہ کے بارے میں یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو عرض کروں گا، توشہ خانہ کے جو الزام ہے اس میں
اس میں ایک بڑی سمپل بڑی سادہ سی بات ہے. ایک ڈیفنس ہوتا ہے جو کہ سرکاری محکموں میں اگر آپ پہ الزام کوئی لگ جائے، فوجداری کوئی کسی قسم کا، آپ نے فائل پھاڑ دی ہے، آپ نے فائل شیڈر میں ڈال دی ہے، آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے، تو ایک ڈیفنس ہوتا ہے. رشوت میں تو نہیں لگے گا یہ ڈیفنس، میں پہلے کہہ دوں، پر آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے چونکہ غلط بنیاد رکھی ہے فیصلے کی، اس لیے جو عمارت جتنی بھی سریا بھی لے جائیں تو وہ کج ہوگی، وہ ٹیڑھی ہوگی. تو آپ سیکشن افسر صاحب یا آپ ڈپٹی سیکرٹری صاحب یا آپ سیکرٹری صاحب، آپ سے یہ شروع ہوئی ہے یہ ٹیڑھی عمارت اور سارا پیسہ لگ گیا ریاست کا اور آپ نے ٹیڑھی بنائی. اس کا ایک ڈیفنس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس. اگر میں ثابت کر سکوں کہ میرے پہ الزام جو لگ رہا ہے یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے، اب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پہ 1990 میں جب ہماری حکومت فارغ ہوئی تو ان پہ سات ریفرنسز فائل کی گئی فوجداری. ان میں ایک تھی کہ سیکریٹ فنڈ، خفیہ فنڈ جو ہے ریاست کا، اس کو وہ استعمال کرتی رہی ایسے مقاصد کے لیے جو مقاصد خفیہ فنڈ کے لیے نہیں تھے. اب خفیہ فنڈ کے اس وقت کوئی رولز نہیں تھے، بعد میں بنائے ہیں، پر اس وقت کوئی رولز نہیں تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 سے لے کے 1993 تک ٹرائل چلتا رہا. میں وکیل تھا، میں نے ڈپارٹمنٹل پریکٹس کا ڈیفنس لیا. وہ جسٹس راشد عزیز خان نے مان لیا یہ لے سکتے ہیں. ریکارڈ سیکریٹ فنڈز کا ریکارڈ کہ کس کس کو پیسے گئے ہوئے ہیں اور کس کس کے حکم پہ گئے ہیں اور کیا کیا اس پہ ڈاکومنٹیشن دستاویزی کارروائی کیا ہوئی ہے، اس کے بہت سی مثالیں نکلی. اور وہ بوریوں میں کاغذ لے کے آتے تھے اور میں اور میرے معاون وکیل ہم اس وقت ماسک پہن کے ان فائلوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ایسی پھپھوندی سی ان میں سے نکلتی تھی کہ وہ زکام لگ جاتا تھا. اب اس میں ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھے انٹری. ضیاء الحق گولف کھیل رہے ہیں کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں کیڈی کی فی ہوتی ہے 50 روپے یا 100 روپیہ، بڑی کوئی عنایت کرے تو 100 روپیہ دے دیا کیڈی نے، جس نے بستہ اٹھا کے ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے. ضیاء الحق کے حکم میں کوئی ضیاء الحق کے دستخط نہیں، کوئی کچھ نہیں، 50,000 دے دیا گیا کیڈی کو. اتنے خوش ہوئے ضیاء صاحب اپنی گیم پہ. پیر پگاڑا صاحب کے ٹکٹ لندن سے آنے جانے کے، ہوٹلوں میں رہائش، یہ سب اور بہت سے اور. تو ہم نے کہا یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے. اب اگر آپ ڈپارٹمنٹل پریکٹس توشہ خانہ میں دیکھیں گے تو شوکت عزیز کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، ظفر اللہ جمالی کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، الغرض کے اور بھی بہت سارے عہد دیکھنے پڑیں گے. آپ سمجھ ہی گئے. تو ان میں کیا کس طرح کیا قیدی نمبر 804 نے کوئی ڈپارٹمنٹل پریکٹس سے کوئی انحراف کیا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہی ہوئی ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ یہ گھڑی لے لو، ملٹری سیکرٹری کو کہا ہے، اور یہ قلم لے لو، اور انہوں نے ساری کارروائی پھر ملٹری سیکرٹری نے کی. اور میرے علم میں ہے کہ قیدی نمبر 804 نے اپنے سابق ملٹری سیکرٹری کو عدالتی گواہ بلانے کی درخواست دے رکھی ہے، کورٹ وٹنس، کیونکہ خود تو نہیں بلا سکتے، اب وہ میجر جنرل ہو گئے تب بریگیڈیئر سے، تاکہ وہ بتائیں کہ کس انداز سے یہ چیزیں لی جاتی تھیں
اور بیچنے پہ تو محترمہ مریم نواز انہوں نے BMW کار لی بھی اور بیچ بھی دی.